جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج سر میں نے کسی دوست، ایک سے بڑے ہی عزیز دوست ہیں، بڑے ہی ہمبل آدمی ہیں، لیکن نفیس آدمی ہیں، لیکن مجھے انہوں نے آج بڑا شوق کیا یہ باتیں کر کے، کچھ باتیں کر کے انہوں نے مجھے بتایا جی کہ انہوں نے بیسیکلی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اس امپورٹنٹ گورنمنٹ کو۔ وہ اس ناجائز وزیر اعلیٰ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ جو 90 دن کے لیے آیا تھا، وہ پاکستان میں الیکشن نہ کروانے والی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے، جس نے پاکستان میں الیکشن نہیں کروایا، جس نے وہ اس حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس حکومت نے کسی کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں مانا، وہ اس حکومت کو کنڈیم کرنے کی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس کے حکومت کے اندر ایک آرمی چیف تمام صحافیوں کو بلا کے ان کو آرڈر دیتا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں آپ نے لینا ٹی وی کے اوپر۔ وہ ان کو لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ مجھ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں۔ وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر، جس ملک میں یہ ضیاء الحق کے دور میں بھی ہو چکا ہے، جو اس ملک میں ہوا کوئی نیا نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہوا ہے۔ سو وہ ہی واز ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ آل دیز تھنگ، جو میرے لیے بڑا شاکنگ اور حیران کن تھا کہ ایک سوبر آدمی کیسے ایک لا لیس نے ایسی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے جس گورنمنٹ نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا پہلے دن سے لے کے آج تک۔ نہ ان کا وجود میں آنا، ان کی پیدائش ہی کرپشن کی نتیجے میں ہوئی، لین دین کے نتیجے میں، ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اس پیدائش کے بعد ہمیں کوئی امید بھی نہیں تھی ان لوگوں سے۔ انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ فائدہ ٹیمپرری اٹھاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید اسی طرح چلتا رہے گا پاکستان، دیٹ واٹ دے تھنکنگ، ان کے دماغوں میں ہے کہ یہ پاکستان اس طرح چلتا رہے گا۔ لیکن وہ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جب رول آف لا نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ سلولی زنگ جو لگتا ہے، یا سیل جو چڑھتی ہے، وہ آہستہ آہستہ لگتی ہے۔ جب درخت کو سارے کو کیڑا کھا جائے گا تو درخت ایک دن گرے گا۔ یہ زہر ہے سوسائٹی کے اندر، لا لیسنس جو ہے، یہ ایک کیڑا ہے جو آہستہ آہستہ کھا رہا ہے۔ آپ صومالیہ بن کے تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اٹامک پاور بن کے زندہ نہیں رہ سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس گورنمنٹ نے اب تک جو ان کی کارروائی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ یہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہے۔ یہ ایک مجموعہ ہے بدماشوں کا، جس نے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے، جس نے ہمارے جوڈیشری کو بھی کمزور کیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا ڈیفینڈ کریں جب ایک ڈیسنٹ قسم کے لوگ، تو آپ کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اکانومی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اکانومی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی۔ دو یونائٹڈ یو پی ایل کی 2 برانچیں کھل گئی ہیں کسی ملک میں، تو اس سے گیس اور آئل کی ہمیں کانٹریکٹ مل جائیں گے۔ کبھی آپ نے کسی دنیا کے کسی کونے میں سنی ایسی کو بات کہ اگر کوئی برانچ کسی ملک میں اگر کھلتی ہے بینک کی، تو وہاں سے اس کو کانٹریکٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں، بزنس کانٹریکٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں؟ میری تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں نکالتے ہیں، اور کس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ڈیسنٹ لوگ کرتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو لوگ ان لوگوں چیزوں کو ڈیفینڈ کریں، اور ڈیفینڈ بھی اس انداز میں کریں گے، اگریسو انداز میں ڈیفینڈ کریں گے۔ یعنی چور کی ڈیفینڈ کرنے کا مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی بیس ہی نہیں ہے کہ کسی نے کبھی قانون پہ عمل ہی نہیں کیا ہے، ایک گورنمنٹ نے اس کو ڈیفینڈ کرنے چلے ہوئے ہیں۔ یہ تو خیر وہ دوست کی بات ہو گئی ان کی، لیکن آئی واز ویری اپسیٹ ود دس کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے یہ ہمارے تعلق والے ہمارے بھائی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جن کو سن کے پھر یہ کہا جاتا ہے جی کہ عمران خان نے ڈیوائڈ کر دیا۔ اور بھائی عمران خان نے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دیا۔ اگر آپ جھوٹ کی سائڈ پہ اپنے کھڑے ہونا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ نے سچ کی طرف نہیں آنا تو آپ کی مرضی، آپ نے اپنی سائڈ چوز کر لی، ہم نے اپنی سائڈ چوز کر لی، بات ختم ہو گئی۔ ہم اپنی سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ اپنی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، چاہے باپ ہے چاہے بیٹا، جی ڈیوائڈ کر دیا، کیا ڈیوائڈ کر دیا بھائی جان؟ یہ آپ کو کسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، یہاں پہ نیوٹرل آپ نہیں ہو سکتے۔ آپ کیسے نیوٹرل ہو سکتے جب آپ کا ملک جب برباد ہو رہا ہو؟ میں یہاں پہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں اس ایج میں، 56 57 کی ایج میں، جب اگر میرے اندر کوئی احساس ہے تو میں کیسے نیوٹرل ہو کے بیٹھ سکتا ہوں؟ یا تو میں سینس لیس ہو جاؤں، یا میرے اندر احساس ختم ہو جائے، پھر میں نیوٹرل ہو جاتا ہوں۔ جب تک میرے اندر احساس ہے، جب تک میں ویڈیو دیکھتا ہوں غریب آدمی کی، اس کو کھانے کو نہیں ہے، اس کے پاس اس کی غربت سے برا حال ہے، لا لیسنس ہے، اور ایسے کنٹری میں رہ کے جہاں پہ مجھے سارا کچھ دیا ہی لا نے ہے۔ میرے پاس آج جو مجھے قریب سے لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے، لیکن وہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں قانون کی عمل داری کی وجہ سے ہے۔ اگر قانون کی عمل داری نہیں ہوتی تو یہاں پہ چیزیں کسی کو نہیں ملتی۔
یہاں پہ آپ ایماندار ہیں، محنتی ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، آپ آگے نکل جاتے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ جب آپ امیر ہیں، آپ امیر کے بچے ہیں، آپ نے آگے نکل جانا. آپ نے لون لیے، اپنے لون معاف کروا لینے، پھر لون لے لینے، پھر آپ نے آگے نکل جانا. اگر آپ نے بینکوں سے قرضے لے کے شادی بیاہ کر لیے، اپنے بچوں کے اپنے گاڑیاں بڑی بڑی لے لی، پیسے ختم ہو گئے، ڈوب گئے، کوئی بات نہیں، آپ کے تعلقات ہیں، آپ دوبارہ سے لے لیں. اب باہر چلے جائیں، اب بینکرپسی ثابت کریں، ایک سے دوسرے کے نام پہ لے لیں. یہ پاکستان ہے. یہاں پہ نہیں ممکن نہیں ہے. یہاں پہ وہی ممکن ہے کہ جو قانون کے دائرے میں رہے گا وہی آگے بڑھے گا. جو قانون کے دائرے میں نہیں رہے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. محنتی بھی ہوگا، قانون پہ عمل بھی کرے گا، وہ آگے نکل جائے گا. اب آئیں طرح یہ تو ہوگی دوستوں سے گفتگو، کیونکہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں لکھے پڑھے لوگ جو بڑے سینسیبل لوگ ہیں، اور وہ اس قسم کی ڈیفینڈنگ شروع کر دیتے ہیں اس گورنمنٹ کی کہ جی وہ نواز شریف کو ضیاء الحق کے دائرے میں زمانے میں کوڑے پڑے تھے. وہ کوڑے تو ایک بندے کو پڑے تھے، احمد مسیح امان کو پڑے تھے فیصلہ آباد میں. کوڑے اگر پڑے تھے تو اس طرح کے 2-4 بندوں کو پڑے تھے. ہمارے گھر میں پولیس کے چھپے پڑتے رہے، میرے فادر کے پیچھے لگے رہے ہیں. وہ ایک الگ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں نہیں اٹھائی گئی تھی کہیں سے. لوگوں کے کاروبار جا کے تباہ نہیں کیے تھے، کسی نے ٹرک نہیں چلا دیے تھے ضیاء الحق نے لوگوں کے مکانوں کے اوپر. کسی بھی لیڈر کے گھر سے جا کے اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کے اوپر پرچے نہیں ہو گئے تھے. عمران خان کے آپ نے گھروں پہ جا کے گھر پہ حملہ کر دیے، 7 قاتلوں نے حملے کر دیے ہیں، FIR تک درج نہیں ہو رہی. تو آپ یہ اس کے ساتھ ان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہو. آپ خاموش ہو جائیں، نہ بات کریں، لیکن ڈیفینڈ تو نہ کریں. کسی کی دل آزاری تو نہ کریں، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کی دل آزاری تو نہ کریں. بہرحال یہ بات کہیں سے کی جا رہی ہے. اب میں یہ آنا چاہتا ہوں دوبارہ اس کے اوپر. یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے فائنل ڈیسیجن لے لیا ہوا ہے کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے. آگے انہوں نے کیا کریں کہ ان کی انٹینشنز بڑی کلیئر ہیں. آگے انٹینشن یہ ہے جی کہ عمران خان کو 2-3 مہینے کے لیے اندر کریں گے. اس دوران یہ الیکشن کا جو ہے نا وہ الیکشن کروائیں گے. الیکشن میں پھر اپنے من پسند کے یہ لوگ ہوں گے اور پھر جی جائیں گے. تھوڑے دنوں میں نواز شریف صاحب بھی واپس آنے والے ہیں، وہ بھی آئیں گے اگر ان کو وہ گلاس والے پیر صاحب نے اجازت دے دی. کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ جاؤ گے تو مر جاؤ گے. اگر انہوں نے اجازت دے دی کہ بھی تسی ہوں نہیں مرو گے، تسی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، یا 4 سال کٹ جاؤ گے، 10 سال کٹ جاؤ گے، جو بھی ہے وہ انہوں نے اجازت دی، تو وہ واپس آئیں گے. کیسز ختم ہوں گے. لاہور میں ان کو 2-3 کروڑ بندہ لینے کے لیے جائے گا تو یہ واپس آئیں گے. اب پتہ نہیں یہ بندے کہاں سے اکٹھے کریں گے 2-3 کروڑ، اور یہ سارا کچھ کیسے ہوگا، کیا سلسلہ سلاسل کریں گے. دیکھیں انہوں نے جو IMF یہ جو قانون چینج کیا ہے، پہلے قانون اس لیے چینج کیا کہ اپنے کیسز معاف کروانے ہیں. اب قانون اس لیے چینج کیا کہ اب ہم نے عمران خان کو اندر کرنا اور اس کے اوپر کیسز چلانے ہیں. یہ دیکھیں اسمبلی کس لیے یوز ہو رہی ہے. اسمبلی پاکستان کی پارلیمنٹ اس لیے یوز ہو رہی ہے. یہ پاکستان بنانا ریپبلک بنے گا نہیں، بنانا ریپبلک بن چکا ہوا ہے. عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کرنا ہے وہ کرنے کی پوری تیاری ہے. ان کو عمران خان سوٹ ہی نہیں کرتا. انہوں نے جو IMF سے جو لون لیا ہے 9 مہینے والا، وہ اسی بیس پروگرس پہ لیا. 9 مئی کی پروگرس رپورٹ دکھا کے لیا کہ جی 9 مئی کی پروگرس رپورٹ دکھا کے انہوں نے یہ لے لیا کہ ہمیں یہ دیکھیں ہم نے عمران خان سے یہ کر لیا. یہ وہی سائفر والے لوگوں سے انہوں نے یہ لون اپروو کروایا 9 مہینے کا، اور کہا جی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہم مزید آپ کو دکھائیں گے تو باقی پیسے بھی لے لیں گے. یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لے لیں گے وہاں سے اور عمران خان ختم کر دیں گے. لیکن یہ آپ لکھ لیں، یہ دیوار پہ لکھ لیں، کسی جگہ سٹیکر لگا کے لکھ کے اپنے فریجوں کے اوپر لگا لیں یا کہیں بھی ایسی جگہ لگا لیں، یہ لکھ لیں. یہ 5 سال 10 سال بعد اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ اس کو پڑھتے رہیں. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ڈیزائن ہی نہیں ان کے برین ایسے. پاکستان کی ترقی کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہے. ایک بندہ جو پازیٹیو ہی سوچتا ہے وہ اس کو ان کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی، اور جو نیگیٹو سوچتا ہے اس کو ہماری سمجھ نہیں آ سکتی. رول آف لا کی سمجھ نہیں آتی. پاکستان رول آف لا کے بغیر اب آگے نہیں بڑھے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ صابر شاکر، ارشد شریف اور بے شمار صحافیوں کو، عمران ریاض خاص طور پہ، ان لوگوں کو چپ کرا کے غائب کر کے آپ سمجھیں پاکستان ترقی کر جائے گا؟ نہیں کرے گا. اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں کی زبانیں دبا کے آپ کو ضیاء الحق کے زمانے میں آپ نے لوگوں کو چپ کروا لیا تھا، اب دوبارہ آپ ان کو چپ کروا لیں گے اور فوج کی دوبارہ سے عزت بن جائے گی، یہ اب نہیں ہوگا. یہ آپ لکھ لیں کہ اب نہیں ہوگا.
یہ نفرتیں آپ پیچ اپ نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کی اسمبلی کو لاک لگا کے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کامیابی حاصل کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں. ان چیزوں سے اب آپ کو کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اپنا 9 مئی کر کے جو لون اپروو 9 مہینے کا کروا لیا اور اب آپ عمران خان کو اندر کروا کے باقی کے پیسے بھی لے لیں گے اور آپ کی اکانومی چل پڑے گی، تو یہ ڈھکوسلا جو ہے وہ نہیں چلے گا. ابھی سیلاب کا، پچھلے سال کے سیلاب کا جو رولا ہے وہ ختم نہیں ہوا. پچھلے سیلاب کی پریشانی ابھی ادھر ہی ہے، وہ ابھی گئی نہیں ہے. وہ ابھی لوگوں کے گھر خشک نہیں ہوئے پراپرلی، ان کو اپنی جگہ پہ سیٹل نہیں ہے. دوسرا سیلاب سر پہ کھڑا ہوا آپ کے. ان حالات میں جب آپ کی ساری پچھلے 1-1.5 سال کی جو ایل سیز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، اربوں روپے کی، اربوں ڈالر کی، وہ کہاں سے پوری کریں گے آپ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شاید پوری کر سکتے ہو اگر آپ کا دماغ کام کرتا. آپ کا دماغ ڈیزائن ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ آپ لوگ اس کو آگے لے کے چلیں. کل جمعے کا دن ہے، کل دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں. لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، کیسے اپنا اظہار کرتے ہیں ڈینش گورنمنٹ کے اگینسٹ. جو بھی ان پروٹیسٹ کریں گے لوگ، وہ اس کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہاؤ دیٹ گوز. لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا پلان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے. جب کسی آرمی کا بڑا افسر پاکستان کے تمام میڈیا کو بلائے اور ان کو کہے کہ اس شخص کا نام نہیں لینا، کسی بھی صورت میں اگر نام لیا تو آپ بھگتیں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں. جب اس کا پرچہ درج نہ ہو قتل کا تو آپ سمجھ جائیں. جب وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنا دماغ اختیار کر لیا ہے. ندیم انجم صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی ارشد شریف کی فوتگی کے اوپر. انہوں نے کہا تھا جی اگلے 15 سال تک کے لیے ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو یہ اب ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں اگلے 15 سال تک کے لیے. یعنی انہوں نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی ہوئی ہے جو انہوں نے کرنی ہے. اب اس میں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی اتنی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کریں. فیصلے وہ کر چکے ہیں، اب ان کو ایڈجسٹ کرنا ان کو نہیں آتا کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. دے آر ناٹ ڈیزائن ٹو ڈو دیٹ. دے آر اونلی ڈیزائن ٹو گو کیپچر دا ہل، دیٹس اٹ. اس سے آگے ان کا دماغ کام نہیں کرتا. ان کو نہیں پتا کہ کیپچر ہل کے لیے رات کو کرنی ہے، کل صبح کرنی ہے، یا ہم نے اگلے ایک دن بعد کرنی نہیں. اور آپ کو ایک بات تو عمران خان کو بہت ساری آفرز ہوئی ہیں، بے تحاشا آفرز ہوئی ہیں جو کہ نہیں ایکسیپٹ کی گئی کیونکہ اپنی ذات کے لیے. عمران خان میدان میں کھڑا ہے اور اس لیے کھڑا ہے یہاں پہ کیونکہ عوام ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اگر عوام اس کے ساتھ اس وقت نہ کھڑی ہوئی تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور مجھے لگ رہا ہے یہ ظلم شاید ہونے جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.